ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اور پاکیزگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ان گنت انبیاء علیہم السلام کو ہمارے درمیان بھیجا تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام نازل ہو خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضر جماعة دینی ملنے بھائیوں اللہ رب العالمین قابل قدر شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں ایک مسلمان بنایا اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسی ہستی ایک ایسی ذات کا مطیع اور فرمانبردار بننے کا حکم دیا جو پوری کائنات کے اندر عظیم مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے ایک عظیم ہستی ہے اور جس کا کریکٹر اخلاق اور سیرت عظیم اور بلند بالا ہے جس کے اوپر چلنا جس کو اپنانا اور جس کے طریقے کو اپنانا جس کے کریکٹر کو اپنانا اخلاق کو اپنانا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے چاہے وہ ہماری عملی زندگی میں ہو دنیاوی زندگی کے اندر ہو اخروی زندگی کے اندر ہو یا ہماری عبادات کے تعلق سے ہو یا کاروبار کے تعلق سے ہو بلکہ ہر ایسے معاملے کے اندر اس ہستی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے وہ ہستی ہے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر معاملات میں، ہر امور کے اندر، ہر کام کے اندر، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا شرعی کام ہو، عبادات کے تعلق سے ہو یا پھر ہمارا تجارتی کام ہو، کسی بھی طرح کا کام ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ اور آپ کو آئیڈیل بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا عہد اور آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سچے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، جب ان کے ساتھ کوئی برا اور مصیبت اور پریشانی آتی، ان کو کوئی تکلیف دی جاتی تو اس وقت بھی وہ ان کے تکلیف دینے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق اور عظیم کیریکٹر والا قرار دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر بلند ترین مقام پر ہے، یعنی عظیم اخلاق کے فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عظیم اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نبی جو عظیم اخلاق والا ہو وہ ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ان کا اخلاق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کی طرح ان کا کیریکٹر نہیں ہے، بلکہ شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو ہم اپنا اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایک عظیم ترین اور ہر ایک مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، ان کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے، ہماری دنیاوی زندگی سنورتی ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رویہ اور تعلقات سنورتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن کے بالکل موافق تھا، جیسے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات اور عملیات اور دنیا کے اندر جس طرح سے زندگی گزارنا ہے بالکل اس کے طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق چلتے تھے، کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف سے نہیں دیتے تھے، بلکہ لوگوں کو وہی بات بتاتے تھے جس کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی تھی ان تمام باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو بتاتے تھے، اپنے صحابیہ کو بتاتے، اپنے صحابہ کو بتاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی ہمیں ہدایت عطا کی ہے، ہر معاملے میں ہمیں راستہ دکھایا ہے، صحیح راستہ دکھایا ہے، ہر معاملے میں ہمیں ایسا راستہ بتایا ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت والا راستہ اپنا لیں، اور ہر ایسے کام سے روکا ہے جس سے ہم جہنم والا راستے سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کا کرنا، کسی عمل کا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو کر کے بتانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنانے سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، نبی اور رسول بنانے سے پہلے لوگوں کے اندر امین اور صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ لوگ آپ کو سچے اور امانت دار اور خیانت والا نہیں کہتے تھے، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، صدق والا کام کرتے تھے، سچائی والا کام کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت داری اور امانت دار تھے آپ۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ اس کی حفاظت کرتے تھے، اور آپ کو لوگ امین اور صادق قرار دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کو تجارت کا کے لیے دعوت دی، تجارت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا کہ یہ فلاں میرا مال ہے، اس کے ذریعے سے میرے ساتھ تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لے کر دوسرے ملک، دوسرے شہر کی طرف جاتے، ان کے مالوں کو تجارت کرتے، ان کے مال کے ذریعے کاروبار کرتے، ان کے مال کو دوسرے شہر جا کے بیچتے، اور ایک ایک پائی کا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا حساب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیتے۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق کے اوپر، ایسے سچائی اور امانت داری کے اوپر کہ ایک ایک پیسہ کا حساب و کتاب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے۔ اسی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا رشتہ دیا۔ تو ہمیں بھی صدق اور سچائی، امانت داری کو اپنانا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَعَشِيرَتَكُمْ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے محلے والے کو، اپنے علاقے والوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرانے کا حکم دیا، اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو پکارا۔ تمام لوگ، مکہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسی جماعت، ایک ایسی فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ کیا تم میری اس بات کو سچی مانو گے؟ کیا تم اس بات پر میرے بات کے بھروسہ کرو گے؟ تمام لوگوں نے ایک آواز میں کہا، تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ اے محمد، ہم نے آپ کو ہر حالت میں، ہر وقت سچا پایا ہے، ابھی بھی ہم نہیں جھٹلائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا، سچا ہونا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سچے اور امانت دار کہتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس، بالکل اس کے الٹا۔ جب ہمارے پاس ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری زندگی کے اندر، ہمارے کیریکٹر کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ بھرا ہوا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ، ہمیشہ ہماری زبان سے جھوٹ ہی نکلتا ہے۔ کوئی بات نکلتی ہے تو جھوٹ نکلتی ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ایسا نبی کے ماننے والے ہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو وہ ایسا نبی جو سچا ہے، اور ایسے سچے نبی کے ہم امتی ہیں، ماننے والے ہیں۔
اور ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، ہماری زبان سے جھوٹ باتیں نکلتی ہے، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، تو ہم ایسے نبی کے اسوہ اور نمونے کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ کی سچائی کی صفت کو اپنائے ہوئے ہرگز نہیں۔ ہمیں آپ کی سچائی کی جو صفت ہے، آپ کا کیریکٹر ہے، آپ کے اخلاق ہے، اس کو اپنانا ہے، آپ کو اسوہ اور نمونہ ماننا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں خادموں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، کہ اپنے ورکروں کے ساتھ، اپنے گھروں کے اندر کام کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معاملہ تھا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور جب کبھی آپ نے مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیا اور میں نے اس کو نہیں کیا تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے گھروں کے اندر کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ، کہ 10 سال تک حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ سے کوئی کبھی غلطی ہو جاتی، کوئی کبھی آپ کے حکم خلاف ورزی ہو جاتی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے نہیں، کبھی اف تک نہیں کہتے، برا بلا نہیں کہتے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں سے، ہمارے اولاد سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، غلام اور خادم ورکر کی بات تو دور، کبھی ہمارے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، ہماری نافرمانی ہو جائے تو اس کو برا بلا کہنے لگتے ہیں، اس کو گالیوں سے بھرمار کرتے، اس کو طرح طرح کی گالیاں دیتے، ماں بہن وغیرہ کی گالی دیتے۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہے، ہمارا کیریکٹر ہے کہ ہمارا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر برا ہے کہ ہمارا حکم کوئی نہیں مانتا، ہمارا لڑکے تو ہم اس کو گالی وغیرہ دیتے، حالانکہ وہ آپ کے اولاد ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، ماں کی، بہن کی۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ نہیں تھا؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کبھی گالی گلوچ دیتے تھے، اپنی زبان سے برے الفاظ ادا کرتے تھے، اپنی زبان سے برے عمل اور بری بات نکالتے تھے؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں تھا؟ تو ہمارے اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ پر جب پریشانی آتی، آپ کو کوئی تکلیف دیتا تو آپ اس کو معاف کر دیتے۔ طائف کا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں گئے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی بات تو نہیں مانی، آپ کی تبلیغ کو تو نہیں اپنایا، دین اسلام پر تو نہیں آئے، ایمان تو نہیں لائے، لیکن الٹا اس کے برعکس کیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آپ کو پتھروں سے مار مار کر لعان کر دیا۔ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھیجتا ہے فرشتوں کے ساتھ، پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد، اے آپ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے، اور یہ طائف کے لوگ اور مشرکین جو آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو معاملہ کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ نے جان لیا ہے۔ آپ ان دونوں فرشتوں کو حکم دیجئے، اگر آپ حکم دیں گے تو یہ طائف کے درمیان جو 2 پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان طائف والوں کو رکھ کر پیس دیں گے۔ اگر آپ حکم دیں ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیا جواب تھا؟ ذرا غور کیجئے، سوچئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت ان فرشتوں کو حکم دیتے کہ ان طائف والوں کو بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے، ان کو چورا چورا کر دیا جائے، ان کو سنسار کر دیا جائے، ان کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ذرا سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا کہ مجھے امید ہے، نہیں ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ ان کی جو آنے والی اولاد ہے وہ ضرور ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔
اسی طریقے سے ایک خاتون جو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتی تھی، راستے کے اندر کانٹے دار ڈالیاں، کانٹے دار درخت لا کر پھینکا کرتی تھی، کوڑے کرکٹ کچرا وغیرہ آپ کے راستے کے اندر پھینکا کرتی تھی، آپ کو تکلیف دیتی تھی۔ جب وہ بیمار ہو گئی، عورت، وہ خاتون بیمار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں عورت نظر نہیں آ رہی ہے جو مجھے راستوں کے اندر تکلیفیں دیتی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ فی الحال بیمار چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے، اس کے گھر گئے اور اس کی بیمار پرسی کی، اس کی خبر لی۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ طرح طرح کی تکلیف اور پریشانی پہنچنے کے بعد بھی وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی آئے، ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، ہمیں کوئی پریشان کرے، ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو جیسا معاملہ کریں گے ہم اس کے ساتھ بھی ویسا معاملہ کریں گے۔ ہم کو کوئی گالی دے گا تو ہم بھی اس کو گالی دیں گے، کوئی ہمیں مارے گا تو اس کے جواب میں ہم بھی ماریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کیریکٹر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ نہیں تھا، بلکہ معافی کرنا آپ کی عادت تھی، آپ کی صفتوں میں سے ایک صفت تھی۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صفت پر عمل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کی کیریکٹر کو اپنانا چاہیے، آپ کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے اخلاق کی مثالیں ہیں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر، جو پڑھی ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اخلاق دنیا کے اندر بھی کام دے گا اور قیامت کے دن بھی کام دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مجھے سب سے محبوب اور آخرت میں قیامت کے روز سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اور قیامت کے روز بھی مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہم اپنا اخلاق کیوں نہ اپنائیں؟ ہمارا معاملہ، ہمارا کیریکٹر، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا ہر معاملہ، تجارت ہو یا ہمارا گھریلو معاملہ ہو، ہماری عبادت، ہمارا ہمارے عملیات میں سے ہو، ہر طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله رحمة الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون